اچھا، تو آج ہم ایک ایسے تصور پر بات کر رہے ہیں جو اکثر شاید نظر انداز ہو جاتا ہے۔ بیٹیز جی، فرانسیسی فلسفی میں عام زبان میں شاید کہیں گے بیوقوفی، حماقت، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بات صرف ذہانت کی کمی کی نہیں لگتی، کچھ گہرا ہے یہاں۔ خاص طور پر جب آزادی اور ارادے کا ذکر آتا ہے، بالکل۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ آپ کہہ لیں حوالے ہیں، جیسے دریدا کے، دلوز کے، اچھا، جو بیٹیز کو ایک خاص طرح سے دیکھتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں ڈیکارٹ کا بھی ایک اہم کردار ہے، خاص طور پر ان کا جو تصور ہے فیصلہ سازی کا، ارادے کا اور سمجھ کا۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد آج یہ کھوج لگانا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے یہ بیٹیز کو یا اس بیوقوفی کو ہماری آزادی سے کیسے جوڑتا ہے۔ جی، کیا مطلب بیوقوف ہونا آزاد ہونے کی قیمت ہے؟ یہ تو روزمرہ کی سوچ سے بہت مختلف ہے۔ بالکل۔ تو ڈیکارٹ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ہاں، ان کا کہنا تھا کہ جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا، تو وہ صرف ہماری سمجھ یعنی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اچھا، صرف سمجھ نہیں۔ نہیں، اس میں ہمارے ارادے کا، ہماری ول کا، چوائس کا، اس کا بھی بڑا دخل ہے۔ اچھا، تو فیصلہ صرف جاننا نہیں، چاہنا بھی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے آپ دیکھیں ایک دلچسپ مسئلہ یا تضاد سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ کارٹیزین پیراڈاکس بھی کہتے ہیں کچھ لوگ۔ ڈیکارٹ کے مطابق ہماری جو سمجھ بوجھ ہے وہ محدود ہے، فائنائٹ انٹلیکٹ۔ ٹھیک ہے۔ ہم سب کچھ نہیں جان سکتے، ایک حد ہے۔ صحیح۔ لیکن ہمارا ارادہ، ہماری خواہشات وہ لامحدود محسوس ہوتی ہیں، انفینٹ ول، ہم کچھ بھی چاہ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہماری وہ لامحدود چاہت، وہ ارادہ ہماری محدود سمجھ سے آگے نکل جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل، جب ارادہ سمجھ پر حاوی ہو جائے یا جلد بازی کرے تو ہم غلطی کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ جو ماخذ ہیں یہ اسی خاص قسم کی غلطی کو، جہاں ارادہ سمجھ سے آگے بڑھ گیا، اسی کو بیتیز کہتے ہیں۔ یعنی یہ صرف لا علمی نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے بڑھ کا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ کسی کو بس سائیکل چلانی آتی ہے، یہ اس کی سمجھ کی حد ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اس کی خواہش، اس کا ارادہ ہے کہ وہ فارمولا 1 کار چلائے۔ اوہو۔ اب جب وہ کوشش کرے گا تو یہ صرف سمجھ کی کمی نہیں، یہ ارادے کا بے لگام ہونا ہے، اور اس کا نتیجہ وہ بیتیس ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب اگر بیتیس لامحدود ارادے سے یعنی ایک طرح کی آزادی سے آتی ہے، جی، تو پھر صرف ایک آزاد وجود ہی بیت ہو سکتا ہے۔ مطلب کوئی پتھر، کوئی جانور، وہ بیت نہیں ہو سکتا۔ یہی تو دلچسپ نکتہ ہے۔ فلسفیانہ طور پر شاید اسی لیے ہم کبھی کسی کی بے وقوفی پر اسے ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں، اچھا۔ کیونکہ وہ اس کی آزادی اور انتخاب کا نتیجہ لگتی ہے، صرف علم کی کمی نہیں۔ صحیح صحیح۔ اور یہ بھی تو ہے کہ یہ کوئی مستقل حالت نہیں ہوتی ہمیشہ۔ ضروری نہیں، بیتیس ایک عمل بھی ہو سکتا ہے، جیسے فرانسیسی میں وہ کہتے ہیں فیر یون بیتیس، اس کا مطلب؟ یعنی کوئی بے وقوفی کرنا۔ مطلب یہ کہ ایک عام طور پر سمجھدار انسان بھی کسی لمحے میں کوئی آپ کہہ لیں احمقانہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک وقتی فعل، ایک سلپ اپ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ضروری نہیں کہ یہ اس کی شخصیت کا مستقل حصہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ عام غلطی سے کیسے مختلف ہے؟ جیسے میں کوئی حساب غلط کر دوں یا کوئی نام بھول جاؤں؟ دیکھیں وہ تو ہوئی حقائق کی غلطی، فیکچول ایرر۔ بیتیس میں نا معنی کو، صورتحال کی نزاکت کو سمجھنے میں ناکامی شامل ہے۔ معنی کو سمجھنے میں ناکامی؟ جی، ماخذ میں ایک فرانسیسی اصطلاح ہے لا کمپرینت۔ اچھا۔ وہ ایک طرح کی عملی سمجھ، ہوشیاری یا آپ کہہ لیں سیوی ہے۔ بیتیس میں اس کمپرینت کی کمی ہوتی ہے، یعنی آپ صورتحال کی تہہ تک نہیں پہنچ پا رہے۔ اچھا، تو یہ صرف کیا جاننے کی کمی نہیں، بلکہ کیسے اور کیوں، موقع محل کی سمجھ، اس کی کمی ہے۔ بالکل، وہ گہری سمجھ۔ اور ایک اور پہلو بھی ہے اس میں۔ وہ کیا؟ کہ جب ہم کسی عمل کو بیتیس کہتے ہیں تو اس میں اکثر چاہے واضح نہ بھی ہو، صحیح اور غلط کا، انصاف کا یا قانون کا کوئی نہ کوئی حوالہ چھپا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف عقلی غلطی نہیں بلکہ کسی معیار کے خلاف بھی ہے۔ جی، گویا یہ کہنا کہ یہ عمل نہ صرف عقل سے ہٹ کر تھا بلکہ کسی نہ کسی طرح سے غلط بھی تھا، کسی قاعدے کے خلاف تھا۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو بیتیز صرف کم عقلی یا آئی کیو کی کمی نہیں؟
نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہماری آزادی سے، ہمارے لامحدود ارادے کے، ہماری محدود سمجھ پر حاوی ہو جانے کے امکان سے جڑی ہے۔ جی یہ ایک مستقل خصلت بھی ہو سکتی ہے اور ایک وقتی عمل بھی، بالکل۔ اور اس میں حقائق سے زیادہ صورتحال کے گہرے معنی، اس کے رنگ کو سمجھنے میں ناکامی شامل ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے وہ آخری غور طلب نقطہ نکلتا ہے جس کا تعلق ذمہ داری سے ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر بیتیز آزادی اور لامحدود ارادے سے جڑی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کا کیا مطلب بنتا ہے؟ خاص طور پر جب کوئی شخص نہ صرف حقائق کو نہیں سمجھ پا رہا بلکہ صورتحال کے جو اخلاقی یا عملی مضمرات ہیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی وہ کمپرینٹ کی کمی ہے۔ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ہم کسی کو اس کی آزادانہ بے وقوفی کا کہاں تک ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ جی خاص کر جب اس میں وہ گہری سمجھ، وہ کمپریہنڈ شامل نہ ہو۔ یہ سوال ہمیں چھوڑ جاتا ہے کہ آزادی، سمجھ اور ذمہ داری کے بیچ کی یہ لکیریں کتنی دھندلی ہو سکتی ہیں۔ بالکل، سوچنے کی بات ہے۔